رب العالمين صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد اما بعد. ہم بحث کر رہے تھے عقد فضولی کے صحت و عدم صحت میں. تو ہم نے جو قائلین بالصحہ ہیں ان کے ادلے کو بیان کرنے کے بعد ان علماء اعلام کی جو ادلے پر ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جو منع کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ باطل ہیں. عقد فضولی کیا ہے؟ شق اول کیا ہے؟ یعنی ما یبیع المالک ما عدم استفق منع منه. یہ ہمارے جو موضوع بحث ہے کہ اس کے بطلان پر استدلال کرنے والے علماء اعلام ہیں. تو انہوں نے استدلال کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا، ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ادلہ اربعہ کے استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے ذریعے استدلال کیا ہے، روایات سے بھی استدلال کیا ہے، اجماع سے بھی استدلال کیا ہے، اور عقل سے بھی استدلال کیا ہے. تو ابھی آپ جو ابتدائی ابحاث ہیں آیات قرآنی میں ہیں. ٹھیک ہے جی، جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے. تو ان میں سے کون سی آیت سے استدلال کیا انہوں نے؟ اس آیت کریمہ سے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کے ظہور سے انہوں نے استدلال کیا ہے عقد فضولی کے بطلان پر. کیسے استدلال کیا؟ دو طریقے سے. مفہوم حصر کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، نمبر دو مفہوم وصف کے ذریعے سے. ٹھیک، مفہوم حصر سے کیسے استدلال کیا ہے؟ اس طرح سے استدلال کیا ہے کیونکہ اس میں نفی اس بات ہے نا. لا تاکلوا اموالکم یہ جملہ نافیہ ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض یہ جملہ مثبت ہے. تو لہذا استثناء کے ذریعے سے انہوں نے یہ جملہ ادا کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ استثناء کے ذریعے سے یہ ثابت فائدہ ہو جاتا ہے کہ یعنی کسی کے مال کو حلال طریقے سے کھانے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی طریقے میں منحصر ہے. یعنی دو چیزوں کا مرکب کہ نمبر ایک تجارہ ہو اور تراضی کے ساتھ، یہ دونوں مل کر سبب ہو سکتا ہے کسی کے مال حلال ہونے کا. اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے اگر کسی کا مال کھائے تو کیا ہے؟ یہ اکل و مال بالباطل کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور سبب منحصرہ کیا ہے؟ تجارہ عن تراض ہے. ٹھیک، تو اس سے حصر ثابت ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ حصر. اب آتا دوسرا طریقہ انہوں نے جو بیان کیا. اب یہاں کا مطلب کیا؟ پھر فضولی کس میں آئے گا؟ اب آتا ہے عقد فضولی پہ آتا ہے نا. عقد فضولی میں تجارہ عن تراض فرض کرے تجارت تو ہو، لیکن کیونکہ دو قید ہونا چاہے نا، تجارہ عن تراض کے قید بھی اس کے ساتھ ہے. تو لہٰذا اگر فرض کے اس کام پہ ہم تجارت کے عنوان تو فٹ کریں تو تراضی اس میں شامل نہیں ہے. تو لہٰذا مرکب نہیں بلکہ ایک جز ہے. تو لہٰذا دو سبب مل کر کسی چیز کی حلیت ثابت ہو رہا ہے. تو اس میں سے ایک سبب ہے، دوسرا نہ ہو تو پھر حلیت ثابت نہیں ہوتا. تو نتیجے میں پھر یہ کسی کے مال کو بغیر اجازت کے فروغ کرنا کس میں شامل ہوا؟ اکل مال بالباطل کے زمرے میں داخل ہوا. یہ ان کا محسن ہے. یہ ہے مفہوم وصف، مفہوم حصر فرض کریں. دوسرا طریقہ استدلال کا انہوں نے کیا ہے؟ مفہوم وصف ہے. مفہوم وصف کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ تجارہ عن تراض الا ان تکون تجارہ عن تراض. الا کے بعد میں ایک وصف اور موصوف ہے. ایک تجارت ہے اور اس کے لیے صفات ہیں. وہ کیا ہے؟ عن تراض. اس عن تراض کو اگر ہم اس کے لیے صفات قرار دیں تو پھر صفات کی خاصیت کیا ہوتا ہے؟ صفات کی خاصیت یہ ہوتا ہے کہ احترازی ہوتا ہے. کہ جب حکم کے لیے کوئی قید لایا جاتا ہے، یعنی صفات یہ ہے کہ وہ قید ہے حکم کے لیے. تو قید کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر قید ہے وہاں مقید ثابت ہے حکم، اور جہاں پر قید منتفی ہو کا حکم منتفی ہو جاتا ہے. تو لہذا تجارت کے لیے تراضی کی شرط ہے، تو پھر نتیجے میں پھر وہ تجارت حلال کا موجب کب بن سکتا ہے؟ اگر وہ قید ہو. اگر وہ قید تراضی کے قید نہ ہو تو پھر وہ بذات خود بما تجارت جو ہے وہ کسی چیز کی حلیت کا سبب نہیں بن سکتا. یہ مفہوم تحدید بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو مفہوم وصف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا استدلال ہے. حاجی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دونوں طریقے کو رد کرنا ہے. انہوں نے مفہوم حصر کے ذریعے سے جو استدلال کیا ہے اس کو بھی ہم نے رد کرنا ہے. مفہوم وصف کے ذریعے سے جو استدلال کیا ہم نے اس کو بھی رد کرنا ہے. تو پہلا ہم کس کو رد کریں گے؟ مفہوم حصر والا. ہم اس کو دوبارہ فیہی سے پڑھیں گے. مفہوم حصر والا یہ باطل ہے، ان کا یہ استدلال غلط ہے. اس کے ذریعے سے ان کا مدعا اور بطلان ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ ان دلالتہ علی الحصر ممنوع. کا تھوڑا اس کو بیان میں تھوڑا گڑبڑ ہوا ہے، اس کو دوبارہ میں دہراؤں گا کہ یہ دیکھو مفہوم حصر ثابت ہونے، ٹھیک ہے ہم اس بات کے بالفرض قائل ہیں کہ جملہ استثناء حصر پہ دلالت کر لیتے ہیں. اس کا مفہوم بھی ہے، حصر مفہوم پہ دلالت کر دیتا ہے. جملہ استثنائیہ حصر پہ دلالت کر سکتا ہے، یعنی اس کا مفہوم ہے. لیکن مفہوم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مفہوم ہر جگہ پر ہو قاعدہ کلی طور پر، بلکہ اس کے مفہوم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ کیا ہونا چاہیے؟ متصل ہونا چاہیے.
جہاں پر جملہ استثناء متصل ہو، جملہ استثنائیہ اتصال کی شکل میں ہو، وہاں پر حصر کا فائدہ دیتا ہے، قانون کلی ہے۔ لیکن جہاں پر استثناء ہے لیکن وہ استثناء منقطع ہو، متصل نہ ہو، تو اس صورت میں پھر یہ حصر کا فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ اور بالفرض منقطع ہو تو بھی ایک شرط ہے، اگر منقطع ہو مستثنیٰ، اگر مفرغ نہ ہو، مفرغ ہو تو پھر حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ لیکن اگر مفرغ نہ ہو، کیونکہ مستثنیٰ منقطع کی دو قسم ہیں، ایک مفرغ ہوتا ہے، ایک غیر مفرغ ہوتا ہے۔ فرق کیا فرق ہے مفرغ اور غیر مفرغ میں؟ مفرغ وہ ہے جس میں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزید۔ یہاں پر پہلے احد وغیرہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ مستثنیٰ مفرغ ہیں۔ لیکن اگر ما جاءنی القوم الا زید کا ہے تو کیا ہے، یا ما جاءنی الحمار الا زید کا ہے تو یہ مستثنیٰ منقطع بھی ہے اور مفرغ نہیں ہے۔ مفرغ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مستثنیٰ منہ مذکور ہے تو پھر وہ مستثنیٰ مفرغ۔ تو لہذا شرط کیا ہے حصر کا فائدہ دینے کے لیے، استثناء کا حصر کا فائدہ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ یا تو ڈائریکٹ متصل ہونا چاہیے، اور اگر فرض کرے متصل نہ منفصل ہو تو تب بھی منقطع ہونے کی صورت میں بھی مستثنیٰ منہ کیا ہونا چاہیے، مذکور ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، مفرغ ہونا چاہیے۔ جہاں مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، مفرغ ہونا شرط ہے۔ اگر منقطع ہونے کی صورت میں کیا ہو چاہے، مفرغ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر منقطع بھی ہو اور مفرغ بھی نہ ہو، مستثنیٰ منہ مذکور بھی ہو، تو اس صورت میں پھر حصر کا فائدہ سرے سے نہیں دیتا۔ اور یہاں پر آتے ہم ان دلالتہ علی الحصر ممنوعۃ۔ آپ نے یہاں مفہوم حصر سے عقد فضولی کو باطل ثابت کیا نا، لیکن اس آیت کریمہ کا حصر پہ دلالت کرنا ممنوع ہے، یہاں حصر کا فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ کیوں حصر کا فائدہ نہیں دے رہا ہے؟ لانقطاع الاستثناء، کیونکہ یہاں پر مستثنیٰ کیا ہے، یہ منقطع ہے۔ کیوں مستثنیٰ منقطع ہے؟ کیونکہ مستثنیٰ منہ یہاں پر کیا ہے، اکل المال بالباطل ہے۔ مستثنیٰ منہ یہاں پر کیا ہے، اکل المال بالباطل، یہ مستثنیٰ منہ ہے، مذکور ہے۔ اور اس کا مستثنیٰ کیا ہے، تجارہ عن تراضٍ۔ اور مستثنیٰ متصل و منقطع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر مستثنیٰ منہ کے مصادیق میں شامل ہو، اس کے افراد میں سے ہو اور اس کو حکماً خارج کیا جاتا ہے تو پھر مستثنیٰ متصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر سرے سے مستثنیٰ منہ کے مصادیق میں سے ہی نہ ہو، اس کے افراد میں نہ ہو تو پھر مستثنیٰ منقطع ہے۔ تو یہاں پر آیت تجارہ عن تراضٍ اکل المال بالباطل کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تجارہ عن تراضٍ کوئی اور چیز ہے، اکل مال بالباطل کوئی اور چیز ہے، یہ اس کا فرق نہیں سرے سے، پہلے سے ہی اس کا فرض نہیں ہے۔ تو نتیجے میں کیا ہوا، یہ بھی ما جاءنی القوم الا حمار کی مانند ہو جائے گا۔ ہاں جی، نتیجے میں مستثنیٰ منہ میں شامل نہیں ہے۔ تو لہذا جہاں مستثنیٰ منقطع ہے وہاں پر اس کا حصر کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ہاں جی، تو لہذا مستثنیٰ لانقطاع الاستثناء، یہاں مستثنیٰ منقطع ہے۔ ہم سوال کریں کہ مستثنیٰ کا منقطع ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟ دو طریقے سے۔ نمبر ایک کما ہوا ظاہر اللفظ، نمبر ایک یہ ہے کہ مستثنیٰ کے منقطع ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل خارجی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود عبارت کے اندر سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مستثنیٰ منقطع ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تجارہ عن تراضٍ اکل المال بالباطل کا فرق نہیں ہے، ختم۔ تو خود لفظ کے ظاہر سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ مستثنیٰ کیا ہے، منقطع ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، اگر آپ دلیل خارجی کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دلیل خارجی چاہیے استثناء کا منقطع ہونے کے لیے، تو وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ کیا ہے، کہاں پر ہے؟ وصریح المحکی عن جماعت من المفسرین، ہمارے مفسرین کی ایک جماعت نے صراحت کے ساتھ اپنے تفسیر کی کتابوں میں فرمایا ہے کہ یہاں جو مستثنیٰ ہے وہ کیا ہے۔ اب کن افراد نے فرمایا ہے؟ کہ شیخ التوصی فی البیان، شیخ التوصی نے اپنی کتاب بیان نے فرمایا ہے کہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ والطبرسی فی التبیان، شیخ الطبرسی نے اپنی کتاب تبیان کے اندر بھی کیا کہا ہے کہ یہاں پر مستثنیٰ کیا ہے، منقطع۔ ان دونوں اعلام نے فرمایا ہے اپنے تفسیر کی کتابوں میں کہ اس جملے کے اندر جو مستثنیٰ ہے وہ منقطع ہے، متصل نہیں ہے۔ اب یہاں پر منقطع ہونا لفظ کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ فرض کرے اگر ان دونوں اعلام نے بیان نہ بھی کیا ہوتا تب بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ کیسے ثابت کریں گے؟ ضرورت اس کی دلیل ہے، مستثنیٰ کے منقطع ہونے کی دلیل ضرورت عدم کون التجارہ عن تراضٍ فردا من الباطل، کیونکہ مستثنیٰ منہ کیا ہے، یہاں پر باطل ہے۔ مستثنیٰ منہ کیا ہے، باطل ہے، اکل المال بالباطل، یہ جبکہ مستثنیٰ کیا ہے، تجارہ عن تراضٍ ہے۔ اور بڑی ہی بات ہے کہ عدم کون التجارہ عن تراضٍ فردا من الباطل، جو تجارہ عن تراضٍ ہو، جو تجارت تراضی کے ساتھ واقع ہوا ہے، وہ کبھی باطل کا فرد
نہیں ہو سکتا نا، وہ سرے سے باطل کفارات نہیں ہے. عدم کون تجار عن تراض فتح من الباطل، تجار عن تراض باطل کفارات سرے سے نہیں ہو سکتا. خارجاً عن حکم، جو کہ حکماً خارج ہو، یعنی فقط موضوعاً تو اس میں خارج ہو، داخل ہو، لیکن فقط حکماً خارج ہو ایسا نہیں، بلکہ موضوعاً بھی خارج ہے. موضوعاً خارج ہے تو حکماً بھی خارج ہے، دونوں صورتوں میں. تو نتیجے میں اس کا کوئی تعلق طرح سے نہیں ہے. مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، منقطع ہے، ختم. تو نتیجے میں کیا ہوا؟ مفہوم حصر کے ذریعے سے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عقد فضولی کے بطلان ثابت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر حصر کا مفہوم نہیں ہے. کیوں مفہوم نہیں ہے؟ مستثنیٰ کے منقطع ہونے کی وجہ سے. اب آتے ہیں ہم دوسرے طریقے پر. دوسرا کیا ہے؟ مفہوم وصف. تو ہم دوسرا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس جو آیت کریمہ ہم نے بیان کیا ہے، یہ آیت کریمہ مفہوم وصف پر بھی دلالت نہیں کر سکتا. اس کے لیے تقریباً 4-5 جوابات ہیں ہمارے پاس. 4-5 جوابات ہیں. نمبر 1، پہلا جواب تو یہ ہے کہ مفہوم حصر سرے سے علماء، اکثر علماء کے قائل نہیں ہیں. مفہوم وصف کے اکثر علماء قائل، کیونکہ وصف سرے سے مفہوم پہ دلالت نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مفہوم وصف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مفہوم یعنی جملہ وصفیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع ہوتا ہے، ایک حکم ہوتا ہے، پھر موضوع کے لیے ایک وصف ہوتا ہے، موضوع کے لیے ایک وصف لگایا ہوتا ہے، اور پھر موضوع کے لیے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے. تو پھر اس جملے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، مفہوم وصفیہ کا، جملہ وصفیہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ثبوت شیء لشیء مع الوصف، ثبوت شیء لشیء بالوصف. ایک حکم کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا ہوتا ہے ایک وصف کے ساتھ. اور یہ قانون کلیہ ہے منطقی اور فلاسفہ کے نظر میں کہ اثبات شیء نفی معادہ نہیں کرتا. یہ قانون آپ کے ذہن میں شاید ہوں گے، اثبات شیء نفی معادہ نہیں کرتا ہے. چلو آپ اس قید کے موضوعی میں موضوع کے لیے حکم ثابت کیا، تو حکم کا اس کے لیے ثابت کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اگر یہ وصف نہ ہو تو پھر موضوع کے لیے کوئی حکم ثابت ہی نہ ہو. ثابت نہیں ہوگا نا. فرض کرے اگر یہ وصف نہ ہو تب بھی موضوع کے لیے حکم ثابت ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اگر فرض کرے یہ وصف نہ ہو، کوئی دوسرا وصف ہو موضوع کے اندر، تب بھی حکم ثابت ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو لہذا ثبوت شیء ہونا نفی معادہ نہیں کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دوسرا حکم ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اما سیاق التحدید، رہ کے آپ لوگوں نے جو سیاق تحدید کے ذریعے سے یعنی مفہوم وصف کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہ عقد فضولی کے بطلان کو، تو پھر الموجب لثبوت مفہوم القید، یعنی یہ مفہوم تحدید جو کہ موجب بن رہا ہے کس چیز کا؟ لثبوت مفہوم القید، کہ جب وصف کو بطور قید کسی موضوع کے لیے ذکر کیا تو پھر یہ فائدہ دیتا ہے کیا کہ قید کے مفہوم کا حاصل ہونے کا. قید کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اگر یہ قید نہ ہو تو حکم بھی، جب قید لگاتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اگر قید ہے تو حکم ہے، قید نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. لیکن یہ والا مفہوم کا علماء قائل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وصف کا کوئی مفہوم نہیں، کیونکہ اس بات شیء نفی معادہ نہیں کر سکتا. تو لہذا مصنف کا جواب کیا ہے؟ فَهُوَ مَعَ تَسْلِيمِهِ اولاً، یعنی کہ مع تسلیمہ سے آپ کو ذہن میں کیا آیا؟ یہ مع تسلیمہ کا جملہ ایک بات کو ثابت کر رہا ہے. کیا ثابت کر رہا ہے؟ اولاً نحن لا نسلمہ ابداً، اولاً تو ہم مفہوم وصف کے سرے سے قائل نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ لأن الوصف لا يدل على المفہوم، وصف سرے سے مفہوم پہ دلالت نہیں کر سکتا. یہ پہلا جواب. ومع تسلیمہ وسلمنا وقلنا ان الوصف يدل على المفہوم، اگر ہم تسلیم کریں آپ کی بات کو کہ وصف کا مفہوم ہے، وصف مفہوم پہ دلالت بھی کر سکتا ہے، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے بھی قید ہے. ہر وصف مفہوم پہ دلالت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جملہ وصفیہ کا مفہوم پہ دلالت کرنے کے لیے موارد مختص ہیں. بعض موارد میں ہے، بعض موارد میں نہیں، قاعدہ کلی نہیں یہاں پر. تو لہذا مع تسلیم ہی، اگر مفہوم وصف کو اگر ہم فرض کریں، تسلیم بھی کریں، تو پھر فہو مخصوص بما، یہ اس مورد کے ساتھ مختص ہے کہ اذا لم یکن للقید فائدۃ اخری، کہ اگر اس قید کا کوئی دوسرا فائدہ نہ ہو، یعنی کہ اگر وہی قید فائدہ منحصرہ ہو، حکم کا ثبوت عدم اسی کے دارمدار ہو، یعنی اس تقیید کے علاوہ، احترازیت کے علاوہ اس قید کا کوئی دوسرا فائدہ سرے سے نہ ہو، اور قید حکم اسی قید کے گرد گھومتا ہو، تو پھر وہاں پر اس کا کوئی جو ہے مفہوم ہو سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر فرض کریں اگر قید کا کوئی دوسرا فائدہ جو ہو، انتفاع الحکم سے ہٹ کر
قید کا کوئی دوسرا فائدہ بھی موجود ہو تو اس طرح میں پھر یہ جو وصف مفہوم پہ دلالات نہیں کر سکتا. اور انہیں موارد میں سے کیا ہے؟ انہیں موارد میں سے وہ مورد ہے کہ جہاں پر کوئی قید آتا ہے کس کو بیان کرنے کے لیے؟ مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے. جیسا کہ واللاتی فی حجورکم، یہ ہے نا، والربائبکم اللاتی فی حجورکم، قرآن کے اندر یہ آیت ہے کہ تمہارا وہ ربائب کا معنی کیا ہے؟ یعنی تمہاری بیویوں کی جو اولاد ہے جو تمہارے حجرے میں جو ہے اس کی پرورش ہوتی ہیں، لہذا اس کی حرمت کو بیان کرتے ہیں نا کہ تمہارے بیویوں کی جو اولاد ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے، لیکن اس کے لیے صفات کیا لایا؟ وہ ہے جو تمہارے بیویوں کے ساتھ تمہارے ساتھ گھر میں پرورش پا رہا ہے. یہ قید کیوں آیا ہے؟ یہ مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ اگر بیوی کی اولاد ہو تو پھر ہمارے پر کیا ہو جائے؟ وہ حلال ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر قید کو بیان کرنے کے لیے، مفہوم کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مورد غالب میں وارد ہوا ہے. اور قانون کل یہ ہے کہ جہاں پر وصف مورد غالب میں آ جاتا ہے وہاں پر کے لیے مفہوم نہیں ہوتا. اور یہاں پر بھی شاید تجارت انترادین میں انترادین کی قید تجارت کے لیے کیوں آیا ہوگا؟ اس میں بھی احتمال ہے نا، کیونکہ تجارت غالباً کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ترازی کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. تو شاید یہاں انترادین کی قید جو تجارت کے لیے آیا ہے یہ اسی مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، وصف کو بیان کرنے کے لیے، اور یعنی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. تو لہذا مع تسلیم ہی، اگر ہم مفہوم وصف کو تسلیم بھی کریں تو مخصوص، تو یہ وصف کا مفہوم ہونا مختص ہے کس صورت کے ساتھ؟ اذا لم یکن للقید فائدۃ اخری، کہ اگر اس قید کے لیے کوئی دیگر فائدہ نہ ہو، فقط ایک ہی فائدہ ہو. وہ کیا ہو؟ انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف. اگر یہ فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ ہو تو پھر وہاں پر وصف کا مفہوم نہیں ہوتا. مثلا کون سا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کَكَوْنِهِ وَارِدًا مَوْرِدَ الْغَالِبِ، فرض کرو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر وصف وارد ہوا ہو، کیوں؟ مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے. آیا اب ہم سوال کریں گے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہاں پر کوئی وصف مورد غالب کے لایا ہو؟ اس کی مثال ہمارے پاس قرآن میں بھی موجود ہے. کما فی ما نحن فی، جیسے کہ ہمارے نحن فی میں بھی ہے. ہمارے نحن فی کیا ہے؟ تجارہ عن ترازن. اس آیت کے اندر تجارت کے لیے ترازی کی قید لگا. یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ تجارہ غالباً ترازی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے آیا ہے. وفی قولہ تعالیٰ، اور دوسرے ایک اور آیت کریمہ کے اندر بھی وصف کس کے لایا ہے؟ غالب کو بیان کرنے کے لیے. وہ کہاں پر ہے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اس آیت کے اندر بھی. یہاں پر ربائب کے لیے صفات کیا لایا؟ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. یہ کیوں آیا ہے؟ مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تمہارے ساتھ نہ ہو، اگر اپنے باپ کے گھر میں ہو تو پھر آپ کے اوپر کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے. یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک، یہ پہلا جواب. دو جواب اب تک آیا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ وصف کے مفہوم کو ہم تسلیم نہیں کرتے. دوسرا جواب یہ ہے کہ وصف کا مفہوم وہاں پر ہے جہاں قید کا کوئی دوسرا فائدہ نہ ہو، لیکن جہاں دوسرا فائدہ ہو وہاں مفہوم نہیں ہوتا ہے. تیسرا فائدہ مع احتمال، تیسرا احتمال کہ ان یکون عن تراض خبرا بعد خبر. اب یہاں پر دو احتمال ہیں. تجارہ عن تراض، اب یہ عن تراض تجارت کے لیے وصف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک تکون آیا ہے نا، آیا نہیں آیا ہے؟ اس سے پہلے تکون تجارتاً عن تراض. اب تکون کا اسم کیا یہاں پر مستتر ہے، اور تجارہ اس کا کیا ہے؟ خبر ہے. اور عن تراض کیا ہے؟ اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کے لیے وصف ہو، ممکن ہے اس کے لیے خبر. کیونکہ کانا کے لیے کبھی دو خبر بھی ہو سکتا ہے. جس طرح مبتدا کے متعدد خبر ہو سکتے ہیں تو کانا کے بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ متعدد خبر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ کان زید عالما شاعرا زاہدا فقیرا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. ایک کانا کے لیے 10 خبر بھی ہم لا سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی تجارت تکون کے لیے ایک خبر تجارت ہو، اور تکون کا دوسرا خبر کیا ہو؟ تراجع. تو جب خبر ہو تو پھر یہ وصف مفہوم کس کے لیے ہوتا ہے؟ مفہوم وصف کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم اس کو وصف قرار دیں تو مفہوم ہوگا نا، لیکن اگر آپ اس کو خبر ثانی قرار دیں کانا کے لیے تو کیا کوئی ایسا کوئی کسی فقیر نے، کسی عالم نے، کسی نحوی نے، کسی سربی نے کہا ہے کہ خبر کے لیے مفہوم ہے؟ خبر کے لیے مفہوم ہونے کا کسی نے نہیں کہا. وصف کا مفہوم کسی نے کہا ہو، لیکن خبر کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو خبر ثانی قرار دیں تو پھر مفہوم کا موضوع یہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے. حج تو لہذا ما احتمالی ان یکون عن تراض خبرا، کہ یہاں لفظ عن تراض کیا ہو؟ کانا کا خبر ہو، تجارت کے لیے وصف نہ ہو. خبرا بعد خبر، یعنی خبر کے بعد دوسرا خبر. یعنی پہلا خبر تو تجارہ ہے نا، لیکن عن تراض اس تجارت کے بعد کانا کا خبر ہے
ثانی ہو. کس کا خبر ہو؟ لی تکونا، تکونا کے لیے خبر ثانی ہو. اور اعلیٰ لیکن کس صورت میں؟ اعلیٰ قرات نصب تجارہ، یعنی تجارت کو نصب کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں، کیونکہ تجارت خود کے اندر احتمال ہے. خود تجارت کو آپ کہنا کے لیے تجارت کو رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تکون تجارت، ہاں جی، تکون تجارت عن تراضٍ بھی پڑھ سکتے ہیں، تجارتاً عن تراضٍ بھی. کوفہ والوں کے نظر میں کیا ہے؟ تجارتن پڑھتے ہیں، لیکن بصرہ والے تجارتاً پڑھتے ہیں. تو لہٰذا آپ کوفہ والوں کے قرات کے مطابق تجارتن پڑھ تو الگ موضوع ہیں، لیکن یہاں پر اگر تجارتاً کو کانا کا خبر قرار دے کا منصوب پڑھے تو اس صورت میں بھی تراضٍ کیا ہو سکتا ہے؟ خبر ثانی ہو سکتا ہے. علی قرات نصب تجارہ لا، یعنی تجارت کے نصب کے ساتھ تجارت خبر اول بنے گا نا، اور ان تراضٍ اس کے لیے کیا بنے گا؟ تکون کے لیے خبر ثانی بنے گا. تو یہ احتمال ہے. احتمال کیا ہے؟ ان یکون تراضٍ خبرا لا قیدا، یہ تراتب ہے، خبرا لا قیدا لہا. ممکن ہے کہ یہ ان تراضٍ تجارت کے لیے وصف نہ ہو، بلکہ کانا کے لیے خبر ہے تکون کے لیے خبر ثانی ہو، اور تجارت کے لیے وصف کی شکل میں نہ ہو، لا قیدا لہا، اس کے لیے وصف نہ ہو. وَإِنْ كَانَ غَلَبَةُ تَوْصِيفٍ نَكَرَةٌ تُعَيِّرُ التَّقْيِيدَ. ہاں ایک قرینہ تو ہے، وہ کیا ہے کہ کسی بھی جملے کے اندر کوئی نکرے کے بعد جار مجرور آتا ہے، شبہ جملہ، کیونکہ ان تراضٍ کیا ہے؟ شبہ جملہ ہے. ان تراضٍ یہاں پر کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ. اور شبہ جملہ کبھی معرفے کے بعد آتا ہے، اور شبہ جملہ کبھی نکرے کے بعد آتا ہے. تو پھر جہاں پر شبہ جملہ جو جار مجرور وغیرہ ظرف وغیرہ نکرے کے بعد واقع ہو، تو زیادہ تر جو ہے نحوی کو کیا کرا دیتے ہیں؟ اس کو صفت قرار دیتے ہیں، حال وغیرہ یا خبر وغیرہ قرار نہیں دیتے ہیں. اور یہاں پر بھی اگر تجارت التجارہ معرفے کے ساتھ ہوتا تو پھر ان تراضٍ کو خبر قرار دینا زیادہ معقول تھا یا حال قرار دینا زیادہ معقول تھا. لیکن تجارت نکرہ ہے نا، اور اس کے بعد ان تراضٍ آیا ہے، تو احتمال قوی اس میں کیا ہے؟ اس کا صفت ہونا زیادہ قوی ہے، لیکن اس کا خبر ثانی ہونا تھوڑا احتمال ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال کی بات ہے. احتمال ثانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ احتمال ثانی باطل اس وقت ہے کہ اگر اس میں ایک ہی صورت منحصر ہو. اگر فقط اس کا صفت ہونا ممکن ہو اور خبر ثانی قرار دینا سرے سے محال ہو، اس کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہ ہوتا، تو پھر وہاں پر کیا ہوتا؟ صورت منحصر ہو جاتا، اور وہاں پر حتماً یہ وصف ہونے میں ہی لازم و ملزوم ہو جاتا. لیکن یہاں فقط غالبہ ہے، غالبہ یعنی غالباً نکرہ کے لیے جار مجرور کیا واقع ہوتا ہے؟ صفت واقع ہوتا ہے. تو غالباً جار مجرور نکرے کے لیے صفت واقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھار کوئی حال وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یا کانے کے لیے خبر ثانی بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا احتمال اگر قوی، صفت ہونا احتمال قوی ہو تو پھر خبر ہونا احتمال ضعیف تو ہے نا. جب احتمال ضعیف جب تک ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا وَإِنْ كَانَ غَلَبَةُ تَوْصِيفٍ نَكَرَةٌ تُعَيِّرُ، اگرچہ تو کہ غالباً نکرے کے لیے کیا آتا ہے؟ صفت آ جاتا ہے. نکرے کے بعد کوئی جار مجرور آتا ہے تو صفت ہو جاتا ہے. تو یہ کس کی تائید کرتا ہے؟ تؤید تقیید. یہ تائید کرتا ہے کہ یہاں پر جار مجرور اس نکرے کے لیے قید ہے، نہ کہ اس کے لیے خبر ہے. ہاں جی. تو لہذا یہ فیکونہ کس کا فرع ہے؟ یہ فیکونہ پہلے والے کا، یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ خبر بعد خبر ہو، اس کی وجہ سے یہ فیکونہ فرع ہے اس کا. یعنی ممکن ہے کہ ہم اس کو خبر ثانی قرار دے سکتے ہیں، اور اگر اس کو خبر ثانی قرار دینے کی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ فیکونہ. یہ اس کا فرع ہے. فیکون المعنی، اگر اس کو خبر ثانی قرار دینے کی صورت میں مطلب یہ بنے گا کہ الا ان یکون سبب الاکل تجارتا، مگر یہ کہ یعنی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے اموال کو باطل طریقے سے مت کھایا کرو. الا ان تجارت خبر اول، ان تراضٍ خبر ثانی. تو نتیجے میں کیا بنے گا؟ تمہارا مال تم آپس میں باطل طریقے سے مت کھایا کرے، مگر یہ کہ سبب الاکل نمبر 1 تجارت کی شکل میں ہو، اور نمبر 2 تراضی کی شکل میں ہو. تو یہ خبر بعد خبر ہوگا. ہاں جی. سبب الاکل تجارتاً، سبب الاکل نمبر 1 تجارتن ہو، ویکون، اور وہ تجارتن کس کے ساتھ ہو؟ تراضی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ خبر بعد خبر ہے. تو جب خبر بعد خبر ہونے کی صورت میں پھر وصف جو ہوا نا، اب اس کو وصف قرار نہ دینے کی صورت میں پھر مفہوم پہ دلالت کرنے کا مسئلہ ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی.
ومن المعلوم، اور یہ بات معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ ان سبب الموجب للحل، اب یہاں پر کہا تو یہ تھا نا کہ تمہارے لیے حلال ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تمہارے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، مگر یہ کھانے کا طریقہ ہے نمبر ایک تجارت ہو، اور وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تراضی بھی ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں فضولی کے اندر، تو فضولی کے اندر اس نے پہلے معاملہ کیا اور بعد میں مالک نے اجازت دیا، تو مالک کی اجازت دینے کے بعد اس کا یہ عمل تجارت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نمبر ایک ہوتا ہے، اور اس کے بعد تراضی بھی اس کے اوپر شامل ہے، تو لہذا نتیجے میں پھر مستثنا میں آئے گا، مستثنا منہ میں آئے گا، مستثنا میں آئے گا، تجارت عن تراضٍ کا موضوع یہاں پر ثابت ہو جاتا ہے۔ ومن المعلوم ان سبب الموجب لحل العقل فی الفضول، لحل العقل فی الفضول، کہ یہاں پر فضولی کے مسئلے کے اندر اس کا مال کھانا حلال ہونے کا موجب ہے، اس مال کا حلال ہونے کا سبب یہاں پر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ انما نشا عن تراضی، وہ تراضی کے بعد واقع ہوا، پہلے تو فقط تجارت کی حد تک تھا، ابھی تراضی نہیں تھا۔ اذا اجاز المالک فثبت التراضی، جب مالک نے اجازت دیا تو اس تجارت کے اوپر تراضی کا دوسرا عنوان، پہلا سبب تو پہلے سے موجود ہے تجارت والا، لیکن دوسرا سبب ابھی وجود میں آیا نہیں تھا، جب مالک نے اجازت دیا ہے تو تراضی کا عنوان بھی اس کے اوپر آیا نہیں آیا، تو نتیجے میں سبب الحل ثابت، سبب الحل یہاں پر ثابت ہے، کھانے کے حلال ہونے کا سبب یہاں پر موجود ہے۔ ہاں جی، یہ تو ہو گیا تیسرا جواب۔ چوتھا جواب ما ان الخطاب لملاک الاموال، چوتھی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر مخاطب فضولی نہیں ہے، یہاں پر یہ آیت فضولی کو نہیں کہہ رہا ہے کہ اے فضولی تم کسی کا مال باطل طریقے سے مت فروخت کرو، بلکہ یہاں اس آیت کریمہ کا مخاطب ڈائریکٹ ملاک ہے، مال کے مالکوں سے مخاطب ہے کہ اے مالکین تم لوگ اپنے اموال کو ایک دوسرے کے درمیان میں باطل طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کریں، فضولی سرے سے اس کے خطاب کے دائرے سے باہر ہیں۔ ہاں جی، ان الخطاب لملاک الاموال، خطاب اموال کے ملا مالکوں سے ہے، اب جب تک یہ فضولی کے اوپر اس معاملے پر اجازت نہ آ جائے اس خطاب سے، وہ سرے سے باہر ہے۔ وَإِنَّ وَالتِّجَارَةُ فِي الْفُضُولِ إِنَّمَا تَصِيرُ تِجَارَةَ الْمَالِكِ، اور اس کے بعد پھر جب فضولی نے پہلے معاملہ کیا تھا نہیں کیا تھا، لیکن ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد جب اس کے مالک نے اجازت دیا تو اس فضولی کا تجارت مالک کی اجازت کے بعد پھر یہ تجارت بنتا ہے، کس چیز کا تجارت بنتا ہے؟ مالک کی تجارت ہے، گویا کہ حقیقت میں سمجھو کہ یہ تجارت کس نے کیا ہے؟ مالک نے کیا ہے، تو لہٰذا یہ پہلے سے سرے سے گویا جب تک اجازت نہیں آیا تھا تو پھر آیت کے سرے سے خطاب سے باہر تھا، یہ سرے سے آیت کے مخاطب میں شامل ہی نہیں تھا، اس کے نہ نفی میں کوئی خطاب تھا نہ اس بات میں، لیکن جب اس کے معاملے پر مالک کی اجازت آنے کے بعد خود بخود یہ کس میں شامل ہوا؟ مالک کی تجارت کے دائرے میں خود بخود داخل ہوا، تو نتیجے میں خود بخود یہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَالتِّجَارَةُ فِي الْفُضُولِ إِنَّمَا تَصِيرُ تِجَارَةَ الْمَالِكِ، یہ فضولی کی تجارت مالک کی تجارت شمار ہو جاتا ہے بعد الاجازہ، اجازت کے بعد، تو لہذا فَتِجَارَتُهُ عَنْ تَرَاضٍ، نتیجے میں اس کی تجارت کیا ہے؟ تجارت بھی ہے اور تراضی کے ساتھ بھی ہے، تو نتیجے میں پھر کہاں سے باطل ہوا؟ آپ جو بطلان پر اس کے ذریعے سے استدلال کر رہے تھے وہ تو یہاں پر نہیں رہا۔ اب آخری بات، آخر جمعہ، اور آخری ایک یہ بھی ایک تردید ہے، آخری والا جملہ بھی ایک تردید ہے۔ وقت حکا عن المجمع، حکایت کی گئی ہے مجمع البیان سے، شیخ طوسی کی مجمع بیان سے علماء نے حکایت کی ہے، کیا حکایت کی انہوں نے؟ کہ ان مذہب الامامیہ والشافعیہ وغیرہم، کہ مذہب امامیہ فقہا کا نظریہ ہے، وہ شافعی علماء ہیں وغیرہ، اس کے علاوہ دیگر علماء اعلام کا نظریہ ہے کہ کیا نظریہ ہے؟ ان معنی التراضی بالتجارہ، دیکھو کسی تجارت پر تراضی کہنا، یہاں پر تجارہ عن تراضٍ یہ جملہ آیا ہے، بھئی تجارہ عن تراضٍ میں کسی تجارت پر مالکوں کی تراضی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس تجارہ عن تراضٍ کے تراضٍ کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان معنی تراضی بالتجارہ، کسی تجارت پر تراضی کا مطلب یہ ہے کہ امضاء البیع، کہ مالکوں کی طرف سے اس بے پر کیا کرے؟ اس بے کا امضاء کرے، بے کو نافذ کرا دے۔ کیسے کرے گا امضاء؟ 2 طریقے سے، 2 طریقوں میں ذکر ہے، بالتفرق او التخیر، 2 طریقے سے تجارت جو ہے تراضی کر سکنا ہے۔ نمبر 1، ایک مجلس کے اندر 2 مالکوں نے پہلے معاملہ کیا، بھی تو وہ شرعی تو کیا، اب اس بے کے مجلس فرض کر یہ مجلس بے ہے،
دونوں نے معاملہ کیا، ابھی 1 گھنٹہ دونوں میں بیٹھا، اب مجلس میں جب تک بیٹھا ہوتا ہے ان دونوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ خیار مجلس. خیار مجلس کسے کہتے ہیں؟ جب تک اس مجلس عقد سے پراگندہ نہ ہو ان میں سے کسی ایک کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، خیار مجلس. لیکن جب ان دونوں میں سے کسی نے بھی خیار استعمال نہیں کیا اور دونوں مجلس بیت سے نکل گیا تو ان کا مجلس بیت سے تفرق ہونا گویا کیا ان کی طرف سے معاملے کے اوپر تراضی ثابت ہو جاتا ہے کہ گویا یہ دونوں معاملے پر راضی ہو گیا ہے. وہی کیا ہونا تھا؟ مجلس کے اندر ہی معاملے کو. تو لہٰذا یہ ہے تجارت کا معنی. تو پھر اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ تجارت پہلے ہے، تراضی بعد میں ہے. کیوں؟ بے تو پہلے ہوا لیکن اس پر تراضی کب ہوا؟ مجلس سے پراگندہ ہونے کے بعد. تو پھر تجارت پہلے ہے، تراضی بعد میں، دونوں آپس میں مقرون نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات. دوسرا طریقہ تراضی کا دوسرا طریقہ او التخایر بعد العقد. تجارت پر تراضی ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عقد کے بعد وہ تخایر کرتا ہے. تخایر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان میں سے ایک کو اختیار کرتا ہے. مثلا یا مشتری کہتا ہے کہ اشترط الشرع، بیع کہتے ہیں، یا بائع کہتے ہیں کہ اخترت الشرع. پہلے دونوں پراگندہ تھا نا، لیکن مجلس سے فارغ ہونے بعد 1 گھنٹے بعد 1-2 دن بعد ان میں سے ایک نے کیا کہا؟ اخترت، یعنی میں نے معاملے کو اختیار کیا. پہلے اس کا رد کرنا اور اختیار کرنا دونوں کے ہاتھ میں تھا نا، لیکن بعد میں ان میں سے نے کیا کہا؟ یا دونوں نے کہا اخترت، ہم نے اختیار کیا. جناب اختیار کا مطلب کہ ہم نے معاملے پر امضا کیا. تو یوں ہی اخترت کہے گا ان کی تراضی معاملے کے اوپر ثابت ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ مقرون نہیں ہے. عقد پہلے ہوا ہے اور اخترت کب ہوا ہے؟ امضا بعد میں ہوا ہے. تو دونوں صورتوں میں یہاں پر تراضی تجارت کے ساتھ مقرون نہیں ہے. تجارت پہلے ہوا، تراضی بعد میں ہوا، درمیان میں فاصلہ ہے. تو یہ والی بات ہے، کیا سمجھاتا ہے؟ اگر آپ تراضی کو تجارت کے لیے قید کرا دیتے، وصف کا قاعدہ میں کیا ہونا چاہیے؟ وصف موصوف دونوں مقرون ہونا چاہیے. تراضی کو تجارت کے لیے اگر آپ نے قید کرا دیتے ہیں، وصف کرا دیتے ہیں، تو وصف کو موصوف کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہم زمان اور ہم مقرون ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ان کے اس مفہوم کے معنی کے مطابق کیا ہوا؟ دونوں معنی کے تحت تجارت پہلے، تراضی بعد میں ہے. تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ انترازن تجارت کے لیے قید ہونا چاہے یا خبر ہونا چاہے؟ اس کا خبر ہونا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ خبر بعد میں آتا ہے تو خبر پہلے خبر سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن وصف موصوف سے الگ نہیں ہو سکتا. تو لہذا زماناً مقرون نہ ہونا اس کے خبریت کی طرف زیادہ تائید کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا وَلَعَلَّهُ يُنَاسِبُ، تو یہ والا جو معنی جو انہوں نے کیا ہے یہ زیادہ مناسب ہے کس کے ساتھ؟ ما ذکرنا، جو ہم نے پہلے ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ من کون الظرف خبراً بعد خبر، کہ یہ تراضین تجارت کے لیے کیا ہے؟ تکون کے لیے خبر ثانی ہے، تجارت کے لیے وصف نہیں ہے. یہ اس کی تائید کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وصف ہو تو پھر اس میں مقرونیت ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ان تعویلات کی روشنی میں مقرون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا خبر کے جب خبر سے مناسب ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا خبر ہونا زیادہ مناسب ہے. تو اس کا مطلب وصف نہیں ہے، تو پھر آپ کا مفہوم وصف والی بات خود بہت کیا ہو جائے گا؟ آپ نے مفہوم وصف کا ذرا سے عدم حضوری کے بطلان کو ثابت کرنا ہے نا. لیکن جب وصف سرے سے نہیں رہا بلکہ خبر بن گیا تو پھر سرے سے مفہوم وصف کا مطلب ہی سرے سے اڑ گیا. یہ ہے اشکال نمبر 5. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.